بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلۃ تعلیم اللغات العربیہ العربیۃ الطالبین الوحدۃ الرابعہ التدریب التاسع، نامی مشق ہے آج اجب کما ترا فی المثال، تو جواب دے جیسا کہ تو مثال میں دیکھتا ہے۔ اب انہوں نے ایک مثال دی ہے، اس کے مطابق نیچے ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے اور پیچھے جو یہ جواب لکھا ہوا ہے اس کو آگے جواب میں ہم نے جواب والے جملے میں استعمال کرنا ہے۔ یہ ساری لائنیں جو ہے مطلب بول چال آپ کو سکھا رہے ہیں یہ، تاکہ آپ جو ہے وہ عربی میں اس انداز سے سوال جواب کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اب پیچھے ایک سوال ہے، آگے جواب میں یہ الفاظ پھر استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے۔ این تصلی الفجر، تو نماز کہاں پڑھتا ہے؟ صلی یصلی تسلیاً، نماز پڑھنا، درود پڑھنا، سلام بھیجنا، ٹھیک ہے۔ جب نماز کے لیے استعمال ہوگا تو خاص عبادت مراد ہوگی، صحیح ہے۔ المسجد ہے تو اس یعنی بتانا ہے کہ کہاں نماز پڑھتا ہے، تو آپ جہاں نماز پڑھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں اصلی الفجر فی المسجد، ٹھیک ہے، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں فجر کی نماز مسجد میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یا میں نماز فجر مسجد میں پڑھتا ہوں۔ این تصلینا، اچھا پہلے تصلی یہ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، ایک مرد سے پوچھا گیا، اب ایک خاتون سے پوچھا جا رہا ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ این تصلین الفجر، تو ایک عورت نماز کہاں پڑھتی ہے؟ اصلی الفجر فی البیت، میں گھر میں نماز پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر بیت کے آگے چھوٹی یا لگائیں گے، یہ ضمیر آئے گی تو اس کا مطلب ہوگا فی البیتی، میں اپنے گھر میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں۔ ظاہر ہے عورتوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنی ہے، اور گھر میں بھی جہاں یعنی جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، کزن ہوتے ہیں، چچے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، تو اس کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور نماز کے جو شرائط، فرائض، واجبات، یہ ساری چیزیں بھی سیکھنی چاہیے۔ الحمدللہ واٹس ایپ پر فرض علوم کورس، نماز کورس، تجوید و قرات کورس کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی فیس کے، فی سبیل اللہ۔ 030678649192 پر واٹس ایپ میسج کریں، 0306786492، اور اپنا نام اور شہر کا نام بتا کر ایڈ ہو جائیں، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کلاس میں۔ اور جب آپ کو وقت ملتا ہے زندگی میں، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے تھوڑا سا وقت نکال کر، نماز کورس 7 دن کا ہوتا ہے، تجوید کورس 1 ماہ کا ہوتا ہے، مدنی قاعدہ کورس، اس سے آپ کو ناظرہ پڑھنا آ جائے گا، اور فرض علوم کورس 2 ماہ کا ہوتا ہے۔ یہ کورسز بھی آپ کو کرنے چاہیے۔ آپ دنیاوی تعلیم کتنی حاصل کر لیتے ہیں، کتنے سال دے دیتے ہیں، اس کو آپ آن لائن گھر بیٹھے آپ خود پڑھیں، اپنی گھر کے بچوں کو، بچیوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے ساتھ شامل ہیں جو کہ پڑھ رہی ہیں الحمدللہ، اور کچھ قرآن پاک ناظرہ مکمل کر چکی ہیں تجوید کے ساتھ، کچھ ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تفسیر سمجھ رہی ہیں، اور کچھ جو ہے ابھی ایڈمیشن لیا ہے، وہ ان کی تعلیم جاری ہے، کچھ کی مزید جو ہے وہ نام آ رہے ہیں داخلوں کے لیے، ان کی مزید ایک کلاس بنا کر ان کو ان کی جو ہے کورسز جاری کر دیے جائیں گے انشاءاللہ، اور بغیر کسی فیس کے۔ آپ فیس نہیں ادا کر سکتے، آپ سے فیس نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ رابطہ کرتے ہیں کسی سے بھی، وہاں سے آپ فیس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، آپ نہیں ادا کر سکتے، نہیں دے سکتے، تو موسٹ ویلکم، آئیں، ہم آپ کو انشاءاللہ فری میں فی سبیل اللہ دینی تعلیم انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو آگے ہے این تسکنو، تو کہاں رہتا ہے، ساکنہ یسکنو سے تو کہاں رہتا ہے۔ تو الشقہ، شقہ کہتے ہیں فلیٹ کو، جیسے بڑے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، اس میں کئی طرح کی قوم کے مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اس میں اپنا فلیٹ لیتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں، تو شقہ یعنی فلیٹ، ٹھیک ہے نا۔ اسکنو فی شقتی، میں فلیٹ میں رہتا ہوں۔ اسکنو واحد متکلم کا صیغہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ این تسکنینا، تو ایک عورت،
کہاں رہتی ہے. تسکنین واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو کہاں رہتی ہے. تو اسکن فی البیت، میں گھر میں رہتی ہوں، کیونکہ عورت کے لیے محفوظ ٹھکانہ اس کا اپنا گھر ہے. عورتوں کو ہاسٹل میں یا دور دراز کے علاقوں میں والدین کے بغیر رہائش اختیار کرنا جائز نہیں ہے. جب بغیر محرم کے آپ مکہ نہیں جا سکتے، جو حج عمرہ نہیں ہوگا آپ کا، جو کہ ایک عبادت ہے، تو آپ اسکول، یونیورسٹیوں، کالجز اور دنیاوی تعلیمیں، دنیاوی ڈگریاں لینے کے لیے کیسے اپنے پھول سے نازک بچی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اپنے لخت جگر کو دور دراز بھیج دیتے ہیں اور وہاں وہ رہائش کرتی ہے، وہاں رہ رہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ خاتون گھر میں رہے، دن بھر جائے، پڑھے جہاں بھی پڑھنا ہے، اور وہ بھی آپ کی نگرانی میں پڑھائی کرے تو زیادہ بہتر ہے، اور پھر واپسی اپنے گھر آ کر رہائش کرے. اسکن فی البیت، میں گھر میں رہتی ہوں. ٹھیک ہے. تو این تدرس، تو کہاں پڑھتا ہے. تدرس، دارسا یدرس سے تدرس، تو کہاں پڑھتا ہے. ادرس فی المدرسہ، میں اسکول میں پڑھتا ہوں یا میں مدرسے میں پڑھتا ہوں. این تدرسین، تو کہاں پڑھتی ہے. ادرس فی الکلیہ، کلیہ یعنی کالج، میں کالج میں پڑھتی ہوں. اگلے صفحے پر این تعمل، تو کہاں کام کرتا ہے. اعمل فی شریکتی، فی شریکہ کہتے ہیں، شریکہ اس کو اپنا کمپنی کو، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں. اعمل یعمل سے تو این تعملین، تو کہاں کام کرتی ہے. اعمل فی المکتب، میں آفس میں، مکتب میں کام کرتی ہوں، جہاں کسی بھی کمپنی کا کوئی آفس ہوتا ہے، مکتب ہوتا ہے، کمپیوٹر آپریٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی میں مکتب میں کام کرتی ہوں. این تاکل الطعام، تو کہاں کھاتا ہے. آکل فی المطعم، میں ہوٹل میں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے. این تاکلین الطعام، تو کہاں کھانا کھاتی ہے. آکل فی الفندق، میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتی ہوں. این تتسوق، تسوق یا تسوق سے ہے یعنی خریداری کرنا. تتسوق، تو خریداری کرتا ہے. این تتسوق، تو کہاں خریداری کرتا ہے. اتسوق، واحد متکلم کا صیغہ آئے گا. اتسوق فی المول، میں شاپنگ مال میں خریداری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. این تتسوقین، تو کہاں خریداری کرتی ہے. تو اتسوق فی المحل تجاری، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی تجارتی مرکز، شاپنگ سینٹر، جو شاپنگ مال سے ذرا بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان خالی جگہوں کو پر کیجئے، اس مشق کو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، یاد کیجئے، اور واٹس ایپ پر کوشش فرمایا کریں روزانہ کی بنیاد پر سنا بھی دیا کریں.